مفلوق الحال قاری صاحب کی حالت زار دیکھ کر میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے، الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ داڑھی بھی بغیر خضاب کے بے ترتیب سی، زندگی کے بھرپور رنگوں کی جگہ اداسی، غم اور پریشانی نے لے لی تھی۔ قاری صاحب جو بات بات پر قہقہے لگاتے تھے، قاری صاحب کی شگفتہ مزاجی حلقہ یاراں میں مشہور تھی۔ بات بات پر لطیفہ بازی، خاص طور پر دوسری شادی پر قاری صاحب کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر جاتے تھے۔ لیکن آج جب قاری صاحب ملنے آئے تو جیسے کسی کھلونے کے سیل نکال دیے گئے ہوں، جیسے ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہو۔ قہقہوں کی جگہ قاری صاحب وقفے وقفے سے لمبی سانس اور آہیں بھرتے۔ میں نے قاری صاحب کو صاف ستھرے استری شدہ کپڑے میں، ہمیشہ عطر چنبیلی یا عطر گلاب میں نہایا ہوا پایا تھا۔ صاف رومال، شاندار رنگوں والی تسبیح، پالش شدہ جوتے، چمکدار گھڑی، ہاتھوں میں موٹے نگوں والی انگوٹھیاں۔ لیکن آج جب قاری صاحب میرے سامنے آئے تو جیسے کوئی شخص بہت بڑی شکست کھا کر آیا ہوا ہو۔ قاری صاحب جو ہمیشہ شکر صبر کی تلقین کرتے تھے، جو بولنے پر آتے تو ان کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا تھا۔ قاری صاحب جوش خطابت میں گھنٹوں بولتے تھے، لیکن جیسے آج ان کے الفاظ تقریر کی چاشنی، جوش و جذبہ کوئی چرا کر لے گیا تھا۔ بے جان لاش کی طرح میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں بار بار قاری صاحب کی پرانی باتیں اور لطیفہ بازی کو یاد کر کے ان کو شگفتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے الفاظ شاید قاری صاحب کی سماعت سے ٹکرائے بغیر ہی ان کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ جب میں بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی قاری صاحب کا غم ہلکا نہ کر سکا تو اپنی نئی کتاب نکالی اور قاری صاحب کو پیش کی اور کہا کہ قاری صاحب، یہ میری نئی کتاب آئی ہے، آپ کے ذوق کے عین مطابق ہے، آپ یقیناً بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ قاری صاحب نے کتاب پکڑ کر گود میں رکھی۔ قاری صاحب کی یہ سرد مہری میرے لیے مزید حیران کن تھی کہ قاری صاحب کا چہرہ تو کتاب دیکھ کر کھل اٹھتا تھا، لیکن یہ وار بھی خالی گیا تو میں نے قاری صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے، شفقت اور پیار سے لبریز لہجے میں پوچھا، قاری صاحب خیر ہے نا؟ آپ بہت پریشان اور اداس ہیں، کوئی حادثہ، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے، یا خدا نہ کرے کسی عزیز کی موت ہو گئی ہے؟ تو قاری صاحب نے ڈبڈبائی چھلکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کرب ناک لہجے میں بولے، پروفیسر صاحب، میں کتاب لے کر کیا کروں گا؟ میرے گھر میں تو 3 ماہ سے بجلی ہی نہیں ہے۔ 3 ماہ پہلے 2 ماہ کا بل جب 20,000 آیا تو میں وقت پر بل ادا نہ کر سکا، جس کی وجہ سے میری تار کاٹ دی گئی۔ اب ہم لوگ 3 ماہ سے بغیر بجلی کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری تنخواہ 12,000 روپے ہے، 6 بچوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی تو بجلی کا بل کہاں سے اور کیسے ادا کروں؟ اب یا تو بجلی چوری کروں یا پھر کسی کے گھر ڈاکہ ڈالوں، کیونکہ 12,000 تنخواہ پر 20,000 کا بل اور اوپر سے آٹا، گھی، دالوں کے نرخ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ مہنگائی کا سونامی ہم جیسے غریبوں کو تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ اب کسی کی موت ہوتی ہے تو چند 100 روپے مردے نہلوانے کے مل جاتے ہیں۔ اب لوگوں کے مرنے کی دعا تو نہیں کر سکتا۔ موجودہ گورنمنٹ نے مہنگائی کی عفریت کو کھلا چھوڑ دیا ہے، جو بے دردی سے غریبوں کو نگل رہا ہے۔ آپ لوگ تو کھانے پینے کے مسائل سے دوچار نہیں ہوئے، ہم غریبوں نے تو ایک وقت کا کھانا شروع کر دیا ہے۔ شادی بیاہ کا کھانا مل جائے تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ اب میری بیوی سارے کام دن میں کر لیتی ہے، کیونکہ رات کو چراغ لالٹین جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہم انتہائی مجبوری میں جلاتے ہیں، ورنہ شام ہوتے ہی سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم سینکڑوں سال پیچھے چلے گئے ہیں، جب بجلی وغیرہ نہیں تھی۔ مرغی، سبزی، دالیں ہمارے بساط سے باہر ہو گئی ہیں۔ اب تو محلے سے لسی مانگ کر یا آچار مانگ کر اسی سے کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی آدھا سا۔ میرے کپڑے آپ دیکھیں، صابن مہنگا ہو گیا ہے، بیوی بیچاری بغیر صابن کے کپڑے دھوتی ہے۔ غربت نے تو ہماری جان ہی نکال دی ہے۔ اوپر سے آخری ظلم جس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں،
میری بیوی حاملہ ہے، بچہ دنیا میں آنے والا ہے، ڈاکٹر کے پاس تو میں جا نہیں سکتا۔ اب گاؤں کی دائی سے بات کی تو اس نے بھی مختلف ٹیکوں اور اپنی فیس کی فرمائش کر دی جو میرے پاس بالکل بھی نہیں، تو میں آخری سہارے کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاری صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ جناب، میں آپ کے پاس کبھی نہ آتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دوران زچگی میری بیوی انتقال نہ کر جائے، اسی لیے پیسے لینے آپ کے پاس آ گیا۔ پھر قاری صاحب بلک بلک کر رونے لگے اور اپنی آنکھوں سے بہتا ساون اپنے رومال میں جذب کرنے لگے۔ قاری صاحب غربت سفید پوشی کی پلسرات پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے پاس آئے تھے۔ قاری صاحب کی حالت زار دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا اور معاشرے کے بانجھ پن پر دکھی ہو رہا تھا۔ قاری صاحب جو مذہبی تعلیم لوگوں میں بانٹتے ہیں، وہ غربت کی چتا پر جھلس جھلس کر تڑپ رہے ہیں، لیکن کسی کو پتا نہیں۔ ہر انسان اپنے ہی حال میں مست، اور حکومت جو دنیا جہان کے خواب دکھا کر اقتدار کے ایوانوں پر قابض ہوئی، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ہمارے ملک کے چپے چپے پر قاری صاحب جیسے غربت سفید پوش اس عوام کش سسٹم میں موت کے غار میں خاموشی سے اترتے جا رہے ہیں۔ غربت دیمک کی طرح غریبوں کو چاٹ رہی ہے، جبکہ اہل اقتدار مزے سے تقریروں اور مخالفین کو کرش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ حکومتی وزراء کا ایک ہی کام کہ وزیر اعظم صاحب کی مدح سرائی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ کسی کو بالکل بھی خبر نہیں کہ ہمارے ملک کے گلی محلوں میں غربت خوفناک اژدہے کی طرح لوگوں کو ڈس رہی ہے۔ یہ سارے مجبور بے بس لوگ روز قیامت اہل اقتدار کے گریبان کو ضرور پکڑیں گے، لیکن روز قیامت سے پہلے قبر کی تاریکی اور زہریلے کیڑے ان کا سواگت کریں گے۔ پھر ان کے جسموں میں سڑکیں بنا کر رقص کریں گے، پیٹ پھٹ جائیں گے، ان کے نازک جسموں کے ریشے کیڑوں کے نظام ہضم سے گزار کر مٹی ہو جائیں گے۔ کاش کوئی غریبوں کا حال بھی پوچھے۔ میں نے قاری صاحب کی مالی مدد کے ساتھ ہر ماہ راشن بیگ کی زچگی میں مدد کا وعدہ کیا تو قاری صاحب تو مطمئن ہو کر چلے گئے، لیکن ہمارے ملک کے چپے چپے پر ایسے ہی انسان غربت کے اندھے غار میں مر رہے ہیں۔ ان کو کون پوچھے گا؟ پتہ نہیں کب کوئی نیک حکمران یہاں آئے گا جو غریبوں کو غربت سے نکال دے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔